السلام علیکم۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اپنی مدت ملازمت کے دوران ہی متنازع ہو چکے تھے اور اس کے بعد ان کی جو متنازع حیثیت ہے وردی اترنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اب وہ اس بات سے دامن چھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی سیاست میں کوئی رول ادا کیا ہے۔ پچھلے عرصے میں عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، نواز شریف کو باہر بھیجنے میں یا اپنی ایکسٹینشن لینے میں، ان میں سب سے جو اہم ان کی تردید ہے جو انہوں نے ملک کے ایک سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے سامنے کی، شادی کی ایک تقریب میں ایک قرآن پاک انہوں نے جیب سے نکالا جو شاید اب مستقل وہ اپنی جیب میں رکھا کریں گے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، جہاں جہاں ان کے معاملے میں انہیں عوام کی ریزسٹنس نظر آئے گی، عوام کی نفرت نظر آئے گی، عوام ری ایکشن دکھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے، وہاں انہوں نے وہ قرآن پاک اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بظاہر تو یہی بات لگتی ہے۔ ان تین باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو بدلنے، ہٹانے اور برطرف کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ مصداق جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہ انداز تردید تو شاید کافی ہے، لیکن پاکستان کے عوام جن کو اب یہ بات ازبر ہو چکی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی 2-2.5 سال پہلے، اس کے مرکزی جو حکمت کار، اس کے مرکزی جو فنکار، اس کے مرکزی ہدایت کار جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور یہی وہ بات تھی کہ جب ارشد شریف نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا، یعنی وہ کون شخص تھا کہ جس کو یہ ساری ہدایات مل رہی تھیں، وہ کون شخص تھا کہ جس کے نام سائفر آیا تھا، اور وہ کون تھا کہ جس نے یہ سارے ملبہ جو ہے یہ اس ملک کے عوام پر ڈال دیا کہ اس وقت جو گرہ باندھ دی گئی تھی ہاتھوں سے، آج وہ دانتوں سے بھی کھلنے نہیں پا رہی ہیں۔ پاکستان کا ہر گزرتے دن کے ساتھ انتشار جو ہے، نہ صرف سیاسی انتشار بڑھ رہا ہے بلکہ معاشی انتشار بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کا سیکیورٹی کا جو انتشار ہے اس میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے پاکستان جنگوں کے، ملکوں کے پراکسی لڑائیوں کے کراس فائر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اب پاکستان ایک بار پھر اس کراس فائر میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کا جو پاؤں ہے وہ نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ اگر اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو بدلنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قدر قابل مذمت اور قابل نفرت فعل تھا کہ جس کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ غلط کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی تو ایک پورا ثبوتوں کا ایک جہان لیے، ثبوتوں کی ایک دفتر کھولے بیٹھی ہے، اور اس وقت سے بیٹھی ہے کہ جب ابھی جنرل باجوہ بھی سروس میں تھے اور عمران خان بھی بطور وزیر اعظم کام کر رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کے پاس تو ایک پورا پلندہ ہے دلائل کا، ثبوتوں کا، کہ کس طرح جنرل باجوہ پس پردہ رہ کر حکومت کو بدلنے کے لیے اقدامات کر رہے تھے، اس لیے کہ عمران خان از خود ایک شخصیت کے طور پر سامنے آ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک سویلین حکمران کے طور پر ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اور ملک کی جو اقتصادیات کے حوالے سے اور ملک کا جو رخ ہے خارجہ پالیسی کا، اس کو تبدیل کرنا خلق خدا کے نمائندوں کا کام ہے۔ یعنی وہ خوب جو سویلین حکمران کے اندر ہونی چاہیے اور ایک آئین کے تحت کام کرنے والی ریاست کے اندر ہونی چاہیے، وہ عمران خان کے اندر پوری طرح جب بیدار ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے، اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو کے فیصلے کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا، تو جنرل باجوہ کو یہ ناگوار گزرا۔ اب جنرل باجوہ یہ تردیدیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ وقت نے اس کو ثابت کیا۔ خود عمران خان کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جب برطرف ہو جائیں گے، انہوں نے شاید
کسی ترنگ میں آ کر کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے نکال دیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور یہی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہی جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں، یہی جو میڈیا آج کل فیک بیانیے کا سب سے بڑا علمبردار بنا ہوا ہے پاکستان کا الیکٹرانک، اسی نے مختلف انداز سے اس بات کا مذاق اڑایا تھا کہ عمران خان اور کیا خطرناک ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ تو چاہے تو کسی کو مکھن سے بال کی طرح نکالتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو چاہے وہ اصغر خان کو بانس پہ چڑھا کے اس کو زیرو کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ 2/3 اکثریت والے نواز شریف کو اٹھا کے پھینک سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ ہمالیہ کو کہ رونے کا دعویٰ کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر عدالتی فیصلوں کے ذریعے مہریں لگوا کر ان فیصلوں پر اس کو منظر سے ایسے غائب کر سکتی ہے کہ دوبارہ کوئی اس کا وجود ہی پاکستان کے منظرنامے اور سیاست میں نظر نہیں آتا۔ یہ اس وقت کہا جا رہا تھا جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے نکال دیا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ پاکستان کے عام آدمی کو بھی نہیں، اور جب نکالے گئے عمران خان تو شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ صرف علی محمد خان کی ایک جو آخری تقریر ہے، مارکۃ الآراء تقریر ہے، شاید وہ ان کے وجدان کا اظہار تھا یا کیا تھا کہ انہوں نے بہت تیقن کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میرا لیڈر واپس آئے گا۔ عمران خان اس طرح ابھی واپس آیا ہے یا نہیں آیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان اس کے بعد پاکستان سے گیا ہی نہیں، پاکستان کی سوسائٹی سے گیا ہی نہیں۔ پہلے شاید وہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں، بحثوں میں، گھروں میں موجود تھا، اس کے بعد وہ پاکستان کے بچے کا جنون بن گیا، پاکستان کے گھر گھر تک وہ پھیل گیا، اور وہ پاکستان کی ہر محفل میں، پاکستان کے ہر سیاسی منظر میں، پاکستان کے ہر سیاسی عدالتی فیصلے میں، عسکری فیصلے میں وہ ہر جگہ پوری قوت کے ساتھ مائنس ہونے کے باوجود نظر آ رہا ہے، اور جیل میں مقید ہونے کے باوجود بھی وہ حقیقت میں فضاؤں میں، سڑکوں میں، چوکوں چوراہوں میں، قہوہ خانوں میں، ہر جگہ فیصلہ سازی کے مراکز میں، ہر جگہ وہ کسی نہ کسی شکل میں بظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا ان کو ہٹانے کا، ان کو نکالنے کا، یہ ایک ان پاپولر فیصلہ ہوا۔ عوام نے اس فیصلے سے نفرت کرتے ہیں، اس فیصلے کے کرداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ صرف ایک شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے سے ہی اس فیصلے کو اونرشپ دینے سے بہت سے لوگ ہچکچا رہے تھے۔ صرف بلاول بھٹو زرداری نے یہ شیخی ماری تھی، چونکہ وہ ابھی امیچور ہیں اور آصف زرداری ان کو سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے ہی سر پر لے رکھا ہے، بظاہر انہیں ایک شو پیس کے طور پر سامنے رکھ کر۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ سازش امریکہ نے نہیں کی، یہ سازش میں نے کی ہے، یہ زرداری ہاؤس نے کی ہے، اور اس کے بعد سے وہ بھی اس سارے صورتحال سے دامن بچاتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ وزیر خارجہ بن کر سسٹم سے ہی باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور کبھی وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وزارتیں نہ لینے کا اعلان کر کے وہ اس حکومت سے دامن چھڑانے کی ایک کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ جو آخری آدمی تھا جو اس کو آنرشپ دے رہا تھا، وہ بھی اب اس سے دستبردار ہو گیا۔ یہ اتنا غیر مقبول اور اتنا قابل نفرت فیصلہ ثابت ہوا، اور اتنا تباہ کن فیصلہ پاکستان کے حال اور مستقبل کے لیے ثابت ہوا کہ جس کو اب کوئی قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو دھوم دھڑکے سے اعلانات کرتے تھے، ہم نے نکال دیا عمران خان، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ بھی آج اس فیصلے کو کا سارا ملبہ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ پر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو اس فیصلے کی بینیفیشری تھی، ان پر پابندیاں ختم ہو گئیں، ان پر کیسوں کے جو بوجھ تھے برسا برس کے وہ ختم ہو گئے، ان کے لیے تمام اقتدار کی راہیں کھل گئیں، ان کی جو دوسری نسل تک اقتدار منتقل کرنے کے خواب تھے، حمزہ کی صورت میں، مریم کی صورت میں، وہ خواب بھی دیرینہ خواب پورے ہو گئے، اور اقتدار دوسری نسل کو بھی منتقل کر دیا گیا۔ وہ بھی اس سے دامن چھڑا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا سب لوگوں کو کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے۔ اور یوں ساری جو جماعتیں ہیں، سارے جو مرتکبین ہیں اس کے رجیم چینج کے، وہ سارے آہستہ آہستہ اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ قمر جاوید باجوہ پر ڈال رہے ہیں۔ اب قمر جاوید باجوہ ایک نئے اس سارے ملبے میں پھنس گئے ہیں، ان کی ذاتی زندگی ایک عذاب بن گئی ہے۔ وہ دنیا میں کہیں جائیں تو یہ بھوت جو ہے، یہ رجیم چینج کا، یہ اس فیصلے کا، یہ ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ شہروں میں جائیں، وہ پاکستان میں جائیں، وہ شادیوں میں جائیں، وہ جنازوں میں جائیں، وہ شاپنگ مالز میں جائیں، ہر جگہ لوگ ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ان کا تعاقب کر رہا ہے، بھوت بن کر ان کو چڑھا رہا ہے۔ چونکہ وردی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک طاقت کی علامت ہوتی ہے، ایبسلیوٹ طاقت کی علامت ہوتی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں لوگ جو ہے
وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ امریکہ نے یہ کہا تھا، جب ان کا سورج نصف النہار پہ تھا کہ وہ حسنی مبارک بننا چاہتے ہیں پاکستان کے، تو ایک خواہش تو فطری ہوتی ہے کہ جب تمام فیصلوں کا مرکز محور ایک شخص کی ذات ہو تو اس کا یہ فطری بات ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونا کہ وہ طویل عرصے تک حکمرانی کیوں نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جب اس کو اس بلند مقام سے، اس کو اس طاقت کہ اس انتہائی اہم مرکز اور مورچے سے باقی دنیا جو ہے وہ حقیر اور کم صلاحیتوں کی حامل نظر آتی ہے۔ سو قمر جاوید باجوہ اب جو اپنے سر کا یہ بوجھ ہے یہ دوسری طرف منتقل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں تھا جس نے رجیم چینج کی۔ اس سے معاملہ مزید سنگین ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کا سب سے طاقتور شخص نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا کہ جس نے یہ سارا عمل کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سر سے ملبہ اتار کر وہ کسی بیرونی طاقت کے سر پر ڈال رہے ہیں، اور کسی بیرونی ملک کے سفیر پر ڈال رہے ہیں، ان کے سفارتکاروں پر ڈال رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے گرد ایک بہت بڑا کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی ایک بات ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو فیصلے ہیں وہ اور پاکستان کی جو فیصلہ سازی ہے وہ اس حد تک کمپرومائز ہو گئی ہے کہ اس کو پاکستان کے سب سے طاقتور شخص سے بھی بالاتر کوئی اور طاقت چلا رہی ہے اور اس کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تو یہ یوں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سارا ملبہ امریکہ پر ڈال رہے ہیں تو ان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اگر امریکہ نے واپس یہ ملبہ اس طرف ڈال دیا، اور اگر امریکہ کو احساس ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے انہوں نے جو میثاق جمہوریت کرایا تھا، تو وہ یہ ملبہ واپس دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کر اپنا وزن جو ہے وہ سویلین بالادستی کے نام پر پاکستان کی سیاست کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جو آپ ملبہ ان پر ڈال رہے ہیں کہ وہ میں نہیں تھا، تو وہ پھر کوئی تو تھا کہ جس نے یہ سارا مینیج کیا۔ ظاہر ہے آصف زرداری نے خود کہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ٹھیک کرو، تو ہم نے کہا پہلے اس کو ہٹاؤ، تو پہلے ہٹایا کس نے؟ آصف زرداری تو نہیں ہٹا سکتا، اور نواز شریف تو باہر بیٹھا تھا، اس میں بھی اتنا دم خم نہیں تھا، مولانا تو اپنے جلسے جلوس مدرسوں کے طالب علموں کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن یہ مینجمنٹ جو ہے ان کے لیے ایک ماحول سازی کا ٹاسک تو وہ پورا کر رہے تھے، لیکن یہ مینجمنٹ ان کے بس کا نہیں تھا۔ سو اگر پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اس کو ڈس اون کر رہا ہے تو پھر یہ ایک معاملہ مزید خرابی کی طرف ہے، اور پھر یہ مزید سنگینی کی طرف ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ پھر کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، اور وہ اتنے بڑے کسی کو ہٹانے کے لیے اور کسی کو لگانے کے لیے، کسی کو بٹھانے کے لیے وہ اپنے پاکستان کے جو سیاسی اور اتنے بڑے جو فیصلے ہیں پھر وہ براہ راست اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے۔ تو یہ ایک جنرل قمر جاوید باجوہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سر سے اور اپنے سر سے جو ملبہ اتار کر کسی اور کے سر ڈال کر معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ کئی معاملے کی سنگینی کو بڑھانے کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔